خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ آج 11 اپریل 2022 کو پاکستان نیشنل اسمبلی نے اپنے پروسیجر کے ذریعے میاں شہباز شریف کو پرائم منسٹر آف پاکستان الیکٹ کیا۔ اس کے بعد شہباز شریف دین ڈیلیورڈ ہز انوگرل اسپیچ 58 منٹس لانگ۔ میں نے اس اسپیچ کو شروع سے آخر تک سنا، سمجھنے کی کوشش کی، اور اب میرے آپ کے سامنے جو میں نے وہاں سے سیکھا سمجھا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ جو بات کنفرم ہوئی اور جس میں کوئی سرپرائز والی بات نہیں تھی کہ انہوں نے وہاں ہی شروع کیا جہاں پہ پاکستان کی آئیڈیالوجی اور اس کی سیاست شروع ہوتی ہے۔ قرآن شریف کا ذکر کیا، رسول اللہ کو ایز رول ماڈل اس کا ذکر کیا، اور اس کے بعد کہا کہ وہاں سے انسپریشن لیتے ہوئے ہم پاکستان کی خدمت اور یہ اور وہ کریں گے۔ جو انہوں نے میرے خیال سے امپریسو باتیں کی وہ یہ تھیں کہ جتنی پولرائزیشن پاکستان میں ہے اس کو ختم کرنا ان کی ایک بہت امپورٹنٹ ڈیوٹی ہوگی۔ پاکستان نیڈس ڈائلاگ ناٹ کانفرنٹیشن۔ سو آئی تھنک دیٹ واز اے بیوٹیفل آئیڈیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم حکومت میں ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس کے ذریعے آئے ہیں اور کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی جو ہے وہ اسٹیبلش ہوئی ہے۔ ویل the opposition would question that each point like this, but that's not the issue. He declared supremacy of the constitution important. Okay, very good. بعد میں انہوں نے جو کنکریٹ باتیں کی ان میں سے یہ بھی تھا کہ پاکستان اینڈ آئی لائکڈ اٹ کہ پاکستان میں کوئی غدار نہیں ہے، نو بڈی از اے ٹریٹر۔ یہ خاص طور پر انہوں نے اس لیے کیا کہ عمران خان کی جو کیمپین آخر میں ہے وہ تو یہ تھی کہ یہ سب غدار ہیں، پاکستان کو انہوں نے بیچ دیا ہے، اور یہ ایک امپورٹڈ حکومت ہے جو ایک کنسپریسی کے ذریعے الیجڈلی ماسٹر مائنڈڈ بائی دا امیریکنس ہوئی، اور عمران خان کو ان کی پرائم منسٹرشپ سے ہٹا دیا گیا اور شہباز شریف کو لے آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہی ڈسکارڈیڈ دس سارٹ آف کنسپیریسی تھیریز سیئنگ کہ وہ تو بلکہ اینڈ آئی تھنک دس از موسٹ امپورٹنٹ، آئی تھنک ہی از میڈ اے کمٹمنٹ وچ کین ہیو مینی امپلیکیشنز اینڈ ریمیفیکیشنز۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو پاکستان نیشنل سیکورٹی ہے شاید اس میں سب جو کمیٹی کے ممبر ہیں بیٹھے، دا 3 ہیڈز آف دا آرمڈ فورسز، چیف آف آرمی اسٹاف، باقی بھی جو اسٹیبلشمنٹ ہیں ان کے ریپرزنٹیو ہوں، اور وہ جو خط جس کی بنیاد پہ عمران خان نے یہ کنسپیریسی تھیوری کا اعلان کیا ہے اس کو پراپرلی ایگزامن کیا جائے، اور اگر اس میں کچھ بھی صداقت ہوئی، سچ ہوا، تو he was willing to resign his office as Prime Minister. Now, I think that is a commitment he has made which is risky, because if he has not read that letter and so many other people have not read it, if finally one can argue کہ اس میں واقعی کوئی اس قسم کی تھریٹ تھی، then we have another problem on our hands in Pakistan. So I think this is one issue. ریٹورکلی تو بہت اچھی بات ہے یہ کرنے کی، ہاں جی، لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے کہ وہ ایک سنسیئر پرائم منسٹر ہیں اور وہ ایک پراپر پروسیجر سے حکومت میں آئے ہیں، کوئی انہیں لایا نہیں گیا، ہاں جی۔ بٹ اینی ہاؤ، سو وی
have to wait and see what this examination, this scrutiny of that letter will tell us. बाद में जो उन्होंने बात करनी थी और हमें सबको समझ है वो यही थी कि वो जो 4.25 साल में इमरान खान की नाकामियाँ हैं उनका जिक्र करेंगे. वो बहुत लंबी लिस्ट है अकॉर्डिंग टू शहबाज शरीफ, विच इंक्लूड्स कि पाकिस्तान की जो मईशत है, इकॉनमी, उसका सत्यानाश हो गया है. जो इमरान खान ने प्रॉमिस किया था कि IMF की डेट हम कभी नहीं लेंगे, मैं तो खुदकशी कर लूँगा और फॉरेन डेट को हम ख़त्म कर देंगे, उन्होंने फिगर्स दिए कि ये तो मल्टीप्लाई हुई है. एंड पाकिस्तान इज़ मैनी टाइम्स मोर अंडर डेट देन in 2018. So these are now Shehbaz Sharif presenting his case against इमरान खान. इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान ने कल शाम को डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि मिलियंस ऑफ पीपल आर विथ हिम और वो तो इस हुकूमत को चलने नहीं देंगे. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होगा शहबाज शरीफ साहब के लिए कि वो और उनके जो एलाइज हैं वो किस तरह एक हुकूमत बनाते हैं जो चल सके और जो लोगों को विन बैक कर ले. हाउ विल दे विन बैक? यहाँ पे आई थिंक शहबाज शरीफ, मैंने उनको पहली दफ़ा सुना है एंड आई थिंक ही इज़ अ वेरी गुड स्पीकर, स्पीक्स उर्दू वेरी वेल, शायरी भी ठीक ठाक सही जगह पे कोट करते हैं और अंग्रेज़ी को भी उनका कमांड ठीक है. तो ही इज़ अ वेरी इफ़ेक्टिव स्पीकर. दूसरी जो मैंने उनकी रेपुटेशन सुनी हुई है दैट ही इज़ अ डूअर. जो भी प्रोजेक्ट होते हैं वो उनको कंप्लीट भी करवा लेते हैं. अच्छा, लोगों की ये भी कहते चलें जो कि इट्स वेल नोन एंड दिस शुड नॉट सरप्राइज एवरीवन कि ये लोग प्रोजेक्ट तो कंप्लीट करवाते हैं लेकिन बेतहाशा इसमें करप्शन भी होती है और ये माल खा जाते हैं और कितने बिलियंस इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है. वो ऑल दोज आर थिंग्स वी नो आर इन द पब्लिक. बल्कि इमरान खान ने तो ये कहा कि जिस दिन ये बंदा प्राइम मिनिस्टरशिप की ओथ लेगा या वो करेगा उसी दिन इस पे केस चलना था कि $16 बिलियन मनी लॉन्ड्रिंग करके ये कहाँ बाहर ले गए. सो ऑल दैट इज़ देयर बट we are not here to judge anyone. We are only here to understand and analyze the speech made by Shehbaz Sharif. तो उन्होंने और भी फिर डिटेल्स दी कि किस तरह इंडस्ट्री जो है वो स्टैंड स्टिल पे है, बाज़ार जो हैं वो बिल्कुल खाली हैं, दुकानों पे कोई जाता नहीं है, गुर्बत का ये हाल है कि लोग बेबस हो चुके हैं, बेचारगी के हालात हैं. और ये सब सच है, इसमें तो कोई शक नहीं है. एंड इमरान खान हैज़ नॉट बीन एबल टू कन्विंस पीपल कि वो इतनी बड़ी प्रोमिसेस करने के बावजूद क्यों नहीं कर सके. ऑब्वियसली हिज इकोनॉमिक टीम, हिज एडवाइजर्स, हिज प्रायोरिटीज़ वर रॉन्ग. तो ये बात भी उन्होंने की. सो जो समझ आ रही है कि शहबाज शरीफ इज़ गोइंग टू बी प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक. आई वुड कॉल हिम राइट ऑफ सेंटर किस्म की पॉलिसीज़ लेंगे. जो उनकी बात मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई वो थी कि आज के दौर में वही कौमें आगे बढ़ती हैं जो साइंटिफिक, मॉडर्न, टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन में कॉम्पिटेंस रखती हैं और आगे बढ़ सकती हैं. आई थिंक दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और मैं समझता हूँ कि अगर इमरान खान की पॉलिसीज़ में मेरी ऑब्जेक्शन किसी पे कॉन्क्रीटली है तो वो क्योंकि आई एम एन एजुकेशनिस्ट, वो जो इस्लामिक इनपुट लेके आए थे ना एजुकेशन करिकुलम के लिए नए, दैट वाज अ डिज़ास्टर. और कुरान शरीफ सारा पढ़ो और हदीस याद करो. तो जो पहले ही हमारे यहाँ वो लिस्टें आ जाती हैं, लोग लिख के ले जाते हैं, रट्टा लगा लेते हैं. तो रिलीजन को भी आप उसी में डाल के बजाय, why does an engineer or a doctor or a business executive or even a clerk need to know all these religious dogmatic aspects? How do they help them become competent in their own profession?
جو دنیا کے اندر لوگ ایجوکیشن پالیسیز ہیں وہ تو سائنٹیفک ماڈرن ایجوکیشن، اس میں ڈارون پڑھایا جاتا ہے، اس میں آئنسٹائن کی تھیوریز ہیں، نیوٹن کی ہیں، جنہوں نے یہ ساری دنیا ایکسپلین کی کہ یہ تو بلینز آف ایئرز اولڈ ہے، اس میں یہ جو ہے ایوولوشن ہوتی ہے، ڈی این اے یہ بتاتا ہے. دس از، اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو یو وڈ آلویز بی اے تھرڈ ریٹ پارٹ آف دا ورلڈ وچ وی آلریڈی آر سنس مینی سینچریز. تو آئی تھنک if Shahbaz Sharif, by some effort, can give a new lead to the educational policy of Pakistan, which is based on science, which is based on evidence, which is based on critical studies also. ہمارے ہاں جو بھی لکھا جاتا ہے ہسٹری پہ، سیاست پہ، وہ ڈسکرپٹیو اسٹڈیز ہوتی ہیں اور انکریٹیکل ہوتی ہیں. وی آر آلویز رائٹنگ ٹو سپورٹ دا نیشنل نیریٹو. او یار ہو گیا بہت، ٹو نیشن تھیوری آئی، اس کی بنیاد پہ ہندوستان کی تقسیم ہوئی، کہا گیا کہ مسلمان ایک نیشن ہے، وہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہو گئی اینڈ یو گاٹ پاکستان. سو لیٹس جسٹ بی کنٹینٹ ود دیٹ. اینڈ ناؤ اس پاکستان کے اندر 4-5% تو غیر مسلم بھی تو ہے نا، جو اس دھرتی پہ رہتا ہے. آپ اس کے ان کو آپ اگر مثالی طور پہ ویل ٹریٹ کریں گے تو آپ کا بھی، آپ کی اسٹیٹ کا بھی، اسلام کا بھی نام روشن ہوگا. اٹس ویری سمپل. لیکن اگر پرسیکیوشن اور اس قسم کی لاز جو بنائی گئی تھیں پرسیکیوشن کے لیے، ان کو آپ ریٹین کریں گے تو آئی وڈ سے دیٹ یو وڈ اونلی بی اے ڈیموکریسی ان اے پروسیجرل سینس. سبسٹینٹیو ڈیموکریسی نہیں آپ بن سکیں گے جہاں پہ ہر انڈیویجول کو فریڈم ہے سوچنے کا، چوائسیز کرنے کا، ہر قسم کے چوائسیز، ایز لانگ ایز یو آر ناٹ بریکنگ دا لا اینڈ یو آر ناٹ ہرٹنگ اور یوزرپنگ دا رائٹس آف ادرس. یہ ویری سمپل، یہ ساری دنیا میں یوں ہی ہے. آپ آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ بنا کے تو 75 سال یو آر لیٹ. 75 سال پہلے جمہوریت بن سکتی تھی اگر یہ پورا علاقہ مل کے ساروں کمیونٹیز کا بنتا، وہ تو نہ بن سکی، تو ہم نے اپنی اسٹیٹ بنا لی. اب 75 سال کے بعد ہماری اکانومی بھی کہیں نہ پہنچ سکی، تو آپ کم از کم اکنامک ریولوشن کی بنیاد ڈالیں شہباز شریف صاحب. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ ایک بزنس کمیونٹی سے ہیں اور یہ تو اس میں منافع اور اس قسم کی چیزوں، انسینٹیوز، یہ ساری چیزوں کو انکلوڈ کیا جائے گا. آج کل تو سکھایا یہ جاتا ہے اور شاید یہی ایک طریقہ ہے ترقی کرنے کا. چائنا نے بھی یہی کیا آخر میں آ کے اور کمال کر دیا. ہاں جی، انڈیا نے بھی 1990 میں وہ پرانا فریم ورک چینج کیا. اس سے پہلے جو اچھی باتیں ہوئیں وہ بھی ہم کو پتہ ہے انڈیا کے اندر اور چائنا کے اندر. لیکن اکنامک ڈیولپمنٹ، گروتھ، پروڈکٹیوٹی، ٹیکنالوجی، all this comes when the factors of production get a full chance to make progress. آپ نے غریبوں کا دکھ کا بہت ذکر کیا، آپ نے ذکر کیا لوگ بھوکے مرتے ہیں، بے چارگی کی حالات میں. تو پرائم منسٹر شہباز شریف، آپ نے یہ جو اعلان کیے ہیں گریٹ، کہ پینشنز میں 10% انکریز. ہاں جی، پینشنز اکثر جو ہیں وہ وہیں رکی رہتی ہیں جو آج سے 20 سال پہلے، 50 سال پہلے لوگوں کو تھیں. پیپل آئی نو دس ویری ویل فرام کلوز کوارٹرس. ہاں جی، ان میں ویسے انکریز نہیں ہوتی. ہاں جی، 25,000 شاید آپ نے بیسک ویجز یا سیلری کا کوئی ایسا پیکٹ بھی اناؤنس کیا. Each item I don't remember, but all those sounded very good. People want concrete results, concrete services. And if you provide them, یہ جو پولرائزیشن ہوئی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کبھی نہ کبھی آپ یو ول ون بیک پیپل. کیونکہ جب نوکری مل جائے گی، کھانے پینے کو مل جائے گا، کریئر بنانے کا چانس انہیں سمجھ آئے گا کہ میرٹ پہ بیسڈ ہے،
لارجلی، اور جو کمزور ہیں ان کی مدد کریں کہ وہ گاؤں سے اور جو بیکورڈ علاقوں سے آگے بڑھیں. یہ اس قسم کی پالیسیز پاکستان میں آلریڈی ان فورس ہیں. میں نے دیکھا ہے گورنمنٹ کالج کے اندر بھی بیکورڈ علاقوں کے لوگوں کو اسکالرشپس ملتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے. تو یہ نہیں کہ نہیں ہو رہا. آئی ایم شیور نواز شریف کے دور میں عمران خان نے کوئی ہیلتھ فیسلٹیز کا بھی ڈکلیئر کیا تھا. ساری بات ہے ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو فائنینس دیس with such a deficit, with such a huge international debt? How is this going to be managed? I don't know. Economists will tell us about that aspect of your speech, but I hope you are able to do that. ایسی ایجوکیشن پالیسی لائیں کہ جو بھی بندہ پاکستان میں ہے ایک بیسک ویلفیئر کا آئیڈیا تو ہونا چاہیے نا. جو اس دھرتی پہ پیدا ہوا ہے، اس کا مذہب، اس کی سیکس، اس کی جینڈر، وٹ ایور جو ہے اس کو آپ چھوڑیں، اس کو ایز اے ہیومن بینگ لیں اور اس کو چانس دیں کہ ٹو ہز بیسٹ ایبلٹیز وہ آگے بڑھ سکے. ورکرز بھی ہوں گے، کسان بھی ہوں گے. ہاں جی، انیکوالٹیز تو ہوں گی، لیکن ان کو ایلیمنیٹ اگر نہ کیا جائے تو ان کو منیمائز کرنے کی طرف تو قدم اٹھانے چاہیے نا. وائل دا اکانومی گروز، اس کا فروٹ جو ہے وہ لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ ہونا چاہیے. وہاں سے پھر بائنگ پاور آتی ہے اور اکانومی مزید گرو کرتی ہے. یہ سوشل ڈیموکریٹک ماڈل ہے جس کی بنیاد پہ سویڈن اور ان سارے ملکوں نے ترقی کی. تو آئی تھنک دس وڈ بی اے گریٹ تھنگ اف یو آر ایبل ٹو ٹرن دا اکانومی راؤنڈ. اینڈ your reputation is that you are very good at these things. So focus on them and let's see how things change. باقی پھر ہم انٹرنیشنل ریلیشنز پہ آ جاتے ہیں. وہاں پہ بھی شہباز شریف صاحب نے جو پوزیشن لی وہ یہی تھی کہ وی وانٹ میکسیمم فرینڈشپ. انہوں نے بہت ہی ممکن آئے. یورپین یونین کے ساتھ جو عمران خان نے پنگا لے لیا تھا یہ اسلاموفوبیا کا، آئی تھنک اف دس گورنمنٹ کین ڈو اوے ود اٹ، اٹ وڈ بی اے بگ بلیسنگ فار پاکستان. 20 ملین مسلمز لیو ان یورپ اینڈ نارتھ امریکہ، اور جتنا ان کو رائٹس ہیں بہل دنیا میں کہیں نہیں ہیں، مسلمان ملکوں میں نہیں ہیں. ہاں جی، اگر وہاں پہ چند شر پسند مسلمانوں کے خلاف بھی ہیں تو سو واٹ. وہاں کی جو الیکٹڈ ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہیں وہ تو ان حالات میں ان کو سپورٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے، فرانس کے اندر اب ایک رائٹ ونگ پارٹی آگے بڑھ رہی ہے. آل دس سویڈن میں بھی بڑھ رہی ہے. وہاں پہ کچھ ہماری ایکسٹریمزم، ہماری ٹیررزم کا بھی رول ہے، اس کا ذکر ہی کوئی نہیں. And Imran Khan's big problem was he talked all the time of Islamophobia, but when people said what about China, he said کہ ہم privately ان سے بات کر رہے ہیں، تو credibility زیرو ہو گئی. تو let's forget Islamophobia. Let the elected democratic governments of Europe handle if there is Islamophobia. And China کے ہم تو فرینڈس فار ایور والی بات ہی ہوئی ہے، تو وہ وہاں پہ وہی اسٹڈی بات ہوئی کہ وتھ چائنا وی ول، جو ہماری فرینڈشپ ہے وہ تا قیامت ہے. سی پیک کو ہم دوبارہ کوشش کریں گے کہ وہ فلرش ہو، اس کے پروجیکٹس کمپلیٹ ہوں. آل دیٹ از گڈ نیوز اف دیٹ از پاسبل. تو آئی تھنک دیٹ واز آلسو کریکٹ. امریکہ کے ساتھ انہوں نے بات کی کہ جی اچھا، یہ پازیٹیو بات ہے کہ ساری ٹریڈ تو آپ کی ویسٹ کے ساتھ ہے. سو ہاؤ کین یو افورڈ ٹو اینٹیگنائز دیم اور ایلینیٹ دیم. تو ایسی آپ ایکسٹریم باتیں نہ کریں. جسٹ کیپ یور ہیڈ ڈاؤن اینڈ پرسو یور بیسٹ نیشنل انٹرسٹ. اینڈ وداؤٹ ٹریڈ دیر از نو سکسیس اسٹوری ٹو ٹیل. آپ کی ٹریڈ بڑھے گی تو آپ کی ویلتھ بھی لوگوں کی بڑھے گی. ریمنٹنسز پہ گزارا جو ہے وہ تو یہ ہے کہ somebody از بیلنگ یو آؤٹ. اکانومی تو کچھ پروڈیوس نہیں کر رہی. یہ تو
اوورسیز پاکستانیز کی مہربانی ہے جو اتنا پیسہ بھیج دیتے ہیں. اس کی بنیاد پہ تو اسٹیٹ نہیں چلنی چاہیے مگر چل رہی ہے. سو دیٹس گڈ. سعودی عربیہ سے انہوں نے کہا ونس اگین، مجھے خیال تھا کہ وہ کیونکہ خود بھی سعودی عربیہ کے ساتھ کلوز ریلیشنز ہیں ان کا. سو آل دوز تھنگز ور رائٹ واٹ ہی سیڈ. وین اٹ کیم ٹو انڈیا دین دیر واز نو ڈفرنس بٹوین ایٹ لیسٹ دا ریٹرک جو عمران خان کا تھا یا جو شہباز شریف صاحب کا ہے. دا سیم کہ کشمیر کا ایشو جب تک ریزالو نہیں ہو جاتا تو ڈیوریبل پیس، انڈیورنگ پیس، نارمل ریلیشنز انڈیا کے ساتھ اسٹیبلش نہیں ہو سکتے. آئی تھنک دس از ونس اگین ریٹرک کے حد تک تو صحیح ہے، اور سمجھ بھی آتا ہے کہ پاکستان کا کوئی پرائم منسٹر اس کے علاوہ بات نہیں کر سکے گا. لیکن اس کو ڈیل کرنے کے کوئی کنکریٹ طریقے بھی تو ہوں گے نا. یو آر آفٹر آل اے مین نون فار بینگ پریکٹیکل. ہاں جی. سو آپ ٹریڈ تو کھولنے دیں. ایک بس آیا کرتی تھی کشمیر کے درمیان، پتہ نہیں اب وہ چلتی ہے یا نہیں. یہ انڈیا پاکستان میں بھی ویکلی بسز آتی تھیں. آئی ڈونٹ نو اف دے آر آپریٹنگ ناؤ. کچھ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ علاقے وہ سسپینڈ ہوئی ہیں. آئی مین وائی آل دیٹ؟ اتنی چیزیں ہمیں سستی انڈیا سے مل سکتی ہیں اور ہم کوشش کریں کہ اپنی پروڈکٹس کو انڈیا میں مارکیٹ کریں کولیبوریشن کے ذریعے. کشمیر پہ آپ ان سے ڈسکس کرتے رہیں یار. چائنا اور انڈیا کا $125 بلین کا ٹریڈ ہو رہا ہے while they have as serious problems on the borders as we have with India. ہاں جی. and we have with افغانستان. لیکن ہم نے کوئی اپنی ٹریڈ پالیسیز کو اس طریقے سے فریم ہی نہیں کیا. تو ٹھیک ہے، دس از پارٹ آف دا پاکستانی اسٹیٹس میجر کنسرن. کیپ آن ڈسکسنگ with Indians. They also have a dossier. I have seen both sides. And my own position is that make the borders a line of control, the international border, but make them open. تو چاہے کشمیریوں کی فریڈم کی بات بھی ہو جاتی ہے، اس علاقے میں امن بھی رہتا ہے، دونوں اسٹیٹس کی جو سیکیورٹی کنسرنز ہیں وہ بھی پریزرو ہو جاتی ہیں. پاکستان کو ان کا کشمیر جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے مل جاتا ہے. گلگت بلتستان کا بھی کویشچن ختم ہو جاتا ہے. ہاں جی. ورنہ دونوں طرف یہ بحث ہی کرتے رہیں گے اور عوام کے جو خدمت کرنے والی بات ہے وہ پوری نہیں ہوگی. آرمز ریس چلتی رہے گی. جب سے ہمارے پاس نیوکلیر ویپن ہے تو ٹھیک ہے، انڈیا کے ساتھ ایک وہ کیا کہتے ہیں بیلنس تو قائم ہے نا آف میس ڈسٹرکشن. اف دے ہٹ اس وی ہٹ بیک. تو وہاں پہ آپ رک جائیں. آپ زیادہ ریسورسز جو ہیں ڈیولپمنٹ میں لائیں. بجلی کی پروڈکشن جو ہے اس کو بڑھائیں. پانی کا بہت کمی ہے، اس کی طرف آپ آئیں. انڈیا پاکستان کی بیسٹ کوآپریشن تو انڈس واٹر ٹریٹی ہے. اتنی جنگوں کے بعد، کشمیر کے پرابلم کے بعد، اس کے باوجود وہ تو چل رہی ہے. مگر شہباز شریف آئی ایم شیور از باؤنڈ بائی دس نیریٹو about which we are fixated. So be it, but try to find a way of circumventing it. Keep on arguing, keep on discussing, keep on debating with the Indians until one day, in now or in a million years, you come to some conclusion other than the one I'm saying کہ لائن آف کنٹرول کو کر دو. یہی منموہن سنگھ واز سیئنگ کہ borders can't be redrawn but they can be rendered meaningless. Isn't that beautiful? So I would say that the new Prime Minister of Pakistan has many challenges to face. The first challenge is to convince the people of Pakistan کہ ان کا پرائم منسٹر بننا جو ہے وہ واقعی کانسٹیٹیوشنل ہے اور درست ہے. کیونکہ ایک بہت بڑی لابی، ایک بہت بڑا گروپ ہے پاکستان کا جو اس کو مانتے ہی نہیں ہے. ایک طریقہ ہے کہ آپ خدمت کر کے ان کی اکانومی کو بڑھائیں، اس میں پروگرس شو کریں،
اور الیکشن بھی جو اگر ہونے ہیں تو وہ ہو جانے چاہیے تاکہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے. Let there be free and fair elections as soon as it's possible to hold general elections in Pakistan. اس کو ڈیلے مت کریں تاکہ جو عمران خان کا ایک ہے کہ وی وانٹ فری اینڈ فیئر الیکشنز وہ بھی کسی جگہ پہ پورا ہو جائے تاکہ دس کنٹری نیڈز اے بریک فرام آل اٹس جو کیا کہتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے فلسطین پہ بھی جو انہوں نے بات کی وہی ہے جو کہ سمپتھیٹک بھی ہے کہ اگر فلسطینی لوگوں کے حقوق کی رسپیکٹ کی جائے بلکہ ٹو اسٹیٹ سلوشن جو ہے وہ کسی فارم میں تو پورا ہو ہی سکتا ہے نا. سو گڈ آئی تھنک دیٹس ورتھ اٹ. کشمیریوں کے رائٹ جو ہیں ان کی جو آزادیوں پہ جو ریسٹرکشنز ہیں وہ ختم ہو جائیں تو میں تو بہت خوش ہوں. میں نے تو بتا بھی دیا ہے ان مائی اوپینین وہ کیسے ہو سکتا ہے وداؤٹ پاکستان لوزنگ این انچ, انڈیا لوزنگ این انچ اینڈ کشمیریز وننگ the benefits they want, they deserve very much. But once again, that's an opinion of somebody who has studied these problems, who has a comparative perspective on world affairs. مجھے تو یہ بھی یاد ہے کہ اولانڈ ایک جزیرہ ہے سویڈن کے ساتھ ہی اور فن لینڈ کے درمیان. 100% وہاں پہ رہنے والے سویڈش ہیں لیکن وہ فن لینڈ کی اسٹیٹ کا حصہ تھی. فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جب فن لینڈ کو لینن نے سوویت رشیا نے آزاد کیا تو اب یہ تھا کہ ویئر وڈ اولانڈ گو, تو فن لینڈ کی گورنمنٹ نے کہا کہ نہیں یہ تو ہمارا حصہ ہے, تو لیگ آف نیشنز میں وہ چلے گئے. لیگ آف نیشنز نے کہا کہ ان دا لارجر انٹرسٹ آف پیس فن لینڈ کی ساورنٹی ہم مان لیتے ہیں لیکن یہ ڈی ملٹرائزڈ ہوگا اور یہاں کے جو لوگ ہیں وہ فن لینڈ میں بھی جا سکتے ہیں, رہ سکتے ہیں, پاکستان میں بھی رہ سکتے ہیں, جا سکتے ہیں, لیکن کوئی باہر سے آ کے وہاں پہ پراپرٹی نہیں خرید سکتا. خیر آئی ایم گیونگ دیٹ این ایگزامپل. سنس دین اے لاٹ آف کسوری پلان بھی تو یہی تھی کہ فار دا نیکسٹ 15 years وی میک دا لائن آف کنٹرول دا انٹرنیشنل بارڈر اینڈ اٹ ہیڈ ریجیکٹڈ این انڈیپینڈنٹ کشمیر اسٹیٹ. نہ پاکستان کو سوٹ کرتی ہے نہ انڈیا کو کرتی ہے. جھگڑے کے طور پہ تو بات صحیح ہے لیکن اس اسٹیٹ کی ضرورت کیا ہے اگر یہاں پہ فریڈم ہو جائے اور فریڈم آف موومنٹ ہو جائے اور لوگ امن اور پیار سے مل سکیں. ہاں جی, تو تینوں کا فائدہ اس میں ہو جائے. سو آئی تھاٹ آئی ایڈ دس ایز مائی وے آف انڈرسٹینڈنگ ہاؤ there is an alternative way of dealing with the Kashmir issue. یہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن اور UN ریزولوشنز, پھر ادھر سے آگرہ سمٹ کی بھی تو ہے نا. کئی چیزیں ہیں جو both sides know how to keep on arguing without coming to a conclusion and agreeing to something which is good for all. So I wouldn't like to drag that anymore. That was my assessment of the speech of Prime Minister Shehbaz Sharif. Thank you. Good night for now.